السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈلائنز۔ گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندراراجن نے کہا ہے کہ حکومت انتخابی مہم کے دوران دی گئی تمام 6 ضمانتوں پر عمل آوری کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اصلاحات لانے اور تلنگانہ کو ترقی اور خوشحالی کی نئی اونچائیوں تک لے جانے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ اسمبلی میں ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ 10 تاریخ کو یعنی ہفتے کو پیش کیا جائے گا۔ BRS کی MLC کی کویتا نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین مہندر ریڈی کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ BRS نے کہا ہے کہ اسمبلی بجٹ سیشن کے پہلے دن گورنر کی تقریر مایوس کن رہی کیونکہ اس میں حکومت کے ویژن کی عکاسی نہیں کی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندراراجن نے کہا کہ حکومت انتخابی مہم کے دوران دی گئی تمام 6 ضمانتوں پر عمل آوری کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اصلاحات لانے اور تلنگانہ کو ترقی اور خوشحالی کی نئی اونچائیوں تک لے جانے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ سیشن کے آج پہلے دن انہوں نے اسمبلی اور کونسل کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 500 روپے میں گیس سلنڈر اور تمام مستحق گھرانوں کو ماہانہ 200 یونٹ مفت برقی کی ضمانتوں پر جلد عمل آوری کی جائے گی۔ گورنر نے کہا کہ ریاست میں حکومت ذات پات پر مبنی مردم شماری کرائے گی۔ اس سروے کے دوران گھر گھر جا کر ضروری تفصیلات حاصل کی جائے گی تاکہ مختلف ذاتوں خصوصاً پسماندہ طبقات کے لیے سماجی، تعلیمی، معاشی، روزگار اور سیاسی مواقع لیے درکار اعداد و شمار جمع کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیاحت کو فروغ دینے، آثار قدیمہ کے تحفظ، ذخائر آب اور مندروں کی حفاظت اور ان کے فروغ کے لیے جامع پالیسی پر تیار کرے گی۔ تقریباً 100 ایکڑ کے علاقے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹی قائم کیا جائے گا۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے فارما ولیج کلسٹرز قائم کرنے اور مصنعتی کی صفائی کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ BRS نے کہا ہے کہ اسمبلی بجٹ سیشن کے پہلے دن گورنر کی تقریر مایوس کن رہی کیونکہ اس میں حکومت کے ویژن کی عکاسی نہیں کی گئی۔ اسمبلی کے احاطے میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے سابق وزیر BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے کہا کہ اس تقریر میں کسانوں کے لیے بونس اور بے روزگاری الاؤنس جیسے 13 تیقنات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جن کا وعدہ منشور میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے ریتو بندھو کے تحت 15,000 روپے کی امداد اور 2 لاکھ روپے کے تک زرعی قرضوں کی معافی کا ذکر نہ کیے جانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈاؤس کو چیف منسٹر کے حالیہ دورے میں 40,000 کروڑ روپے کی مجوزہ سرمایہ کاری کے بارے میں وائٹ پیپر جاری کرے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے عہدیداروں نے آج صبح حیدرآباد میں کئی مقامات پر تلاشی لی۔ عہدیداروں نے علاقائی زبان میں شائع ہونے والے ایک ماہنامہ کے ایڈیٹر وینو گوپال کی قیامگاہ پر بھی چھاپا مارا۔ وینو گوپال تلگو شاعر ورا ورا راؤ کے بھانجے ہیں۔ ورا ورا راؤ ایلگر پریشد کیس میں ممبئی میں میڈیکل ضمانت پر ہے۔ حمایت نگر میں وینو گوپال کے مکان کی تلاشی مئو نوازوں کے ساتھ ان کے مبینہ روابط کے سلسلے میں لی گئی۔ LB نگر کے رہنے والے روی شرما کے مکان پر بھی چھاپا مارا گیا۔ NIA کے ذرائع نے بتایا کہ شرما کا موبائل فون اور کچھ لٹریچر اور پمفلیٹس ضبط کر لیے گئے۔ اسمبلی میں ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ 10 تاریخ کو یعنی ہفتے کو پیش کیا جائے گا۔ ڈپٹی چیف منسٹر وزیر فائنانس ملو بٹی وکرمارکا ووٹ آن اکاؤنٹ پیش کریں گے۔ اسپیکر گڈم پرساد کمار کی صدارت میں آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق BAC نے اس مہینے کی 13 تاریخ تک سیشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف اتوار کے دن ایوان کی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسمبلی میں کل گورنر کی تقریر پر تحریک اظہار تشکر پر مباحث ہوں گے۔ اس دوران قانون ساز کونسل کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے BAC کا علیحدہ اجلاس منعقد ہوا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے مسلسل 6ٹھی مرتبہ ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یہ شرح 6.5% برقرار ہے۔ 6 رکنی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جاریہ مالی سال کے آخری اجلاس میں ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ ریٹیل افراط زر کی شرح اس کا نشانہ 4% سے اوپر ہے۔ ریپو ریٹ وہ شرح سود ہے جس پر بینک RBI سے فنڈ حاصل کرتے ہیں۔ RBI کے گورنر شکتیکانت داس نے ہر 2 مہینوں میں جاری کی جانے والی اس پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی کی شرح 6.25% پر برقرار ہے۔ مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی کی شرح اور بینک ریٹ 6.75% ہے۔ RBI کے گورنر نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی تصدیق کے لیے اصولوں پر مبنی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں احکامات جاری کیے جائیں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر ارجن منڈا نے آج دلی میں پرائم منسٹر فصل بیمہ یوجنا کے تحت LMS
کرشی رکشک پورٹل، ہیلپ لائن اور صارفی مساعی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے ذریعے انشورنس پالیسی کے تحت کسانوں کو فائدہ ہوگا اور ان کو نقصان کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرشی رکشک پورٹل اور ہیلپ لائن کی شکایتوں کے ازالے کے لیے ایک مربوط میکانزم ہے۔ یہ میکانزم ڈیجیٹل پورٹل اور کال سینٹر پر مبنی ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے کسان اپنی شکایتیں درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی تشویش سے متعلق عہدیداروں کو آگاہ کر سکتے ہیں اور ان سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سارتھی یعنی سینڈ باکس فار ایگریکلچر اینڈ رورل سیکیورٹیز ٹیکنالوجی اینڈ انشورنس نامی پلیٹ فارم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسانوں کو انشورنس سے متعلق مختلف خدمات فراہم کرے گا۔ صحت، زندگی، جائیداد، زرعی ساز و سامان وغیرہ کے انشورنس کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ BRS کی MLC کے کویتا نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین مہندر ریڈی کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مہندر ریڈی کے خلاف میڈیا کے ایک گوشے میں لگائے گئے کرپشن کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کی فوری برطرفی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کویتا نے کہا کہ وہ جلد ہی گورنر تمل سائی سوندراراجن سے ملاقات کرتے اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کریں گی۔ انہوں نے TSPSC میں سیاسی تقررات پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے رکن کی حیثیت سے سیاسی پس منظر رکھنے والی پالوائی رجنی کے تقرر کا ذکر کیا۔ کویتا نے الزام لگایا کہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے افراد کو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ڈائریکٹرز مقرر کیا گیا۔ انہوں نے تلنگانہ میں مشیر کی حیثیت سے مقرر کیے جانے والے آندھرا پردیش کے افراد کی قابلیت پر سوال اٹھایا۔ کویتا نے ریاستی گیت کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے حالیہ بیان پر تنقید کی۔ انہوں نے چیف منسٹر کے اس ریمارک پر بھی نکتہ چینی کی کہ تلنگانہ تلی کا مجسمہ ان کی طرح نظر آتا ہے۔ طیارہ بنانے والی کمپنی ایئر بس نے طیاروں کے دروازوں کا سب سے بڑا برآمداتی آرڈر دیا ہے۔ یہ دروازے بھارت میں بنائے جائیں گے۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے آج دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں ایئر بس انڈیا کے صدر رینی مایارٹ کے ساتھ یہ اعلان کیا۔ یہ آرڈر دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی ڈائنامک ٹیکنالوجی کو دیا گیا۔ یہ کمپنی ایئر بس 8220 طیاروں کے دروازوں کی تیاری کرے گی۔ ایئر بس کے عہدیداروں نے کہا کہ دروازوں کی تیاری کا کام جاری ہے اور آئندہ سال کے اوائل میں مکمل طور پر یہ پرزے تیار ہوں گے۔ سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے آج منشیات کی عادت کا شکار افراد کے علاج کے لیے 41 مراکز کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کی لعنت سے نمٹنا ہے۔ دلی میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کمار نے کہا کہ منشیات کی لت ملک کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی عادت نوجوانوں کے خاندانوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے اور یہ ملک کے مفاد کے لیے کوئی مثبت بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں بھی قابل طلبہ منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے حکومت کے خلاف بلیک پیپر جاری کرنے پر کانگریس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ بلیک پیپر بری نظر سے بچانے کا کام کرے گی کیونکہ ان کی حکومت ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ راجیہ سبھا میں ریٹائر ہونے والے کئی ارکان کو وداع کرنے کے موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران ملک نے ہر شعبے میں ترقی کی۔ انہوں نے آج ریٹائر ہونے والے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ ان کی خدمات غیر معمولی ہے۔ انہوں نے ویل چیئر پر راجیہ سبھا آ کر ووٹ ڈالنے پر سابق وزیراعظم کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے مشقت اٹھائی۔ ایوان میں اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ بل اجلاس میں منظور نہیں ہونے چاہیے اور ان پر تفصیلی مباحث کرانے کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ریٹائر ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایوان بالا کا رکن ہونے پر فخر ہے۔ شادی سے انکار پر کلہاڑی سے حملہ کر کے لڑکی کا قتل۔ تلنگانہ کے خانہ پور میں دن دہاڑے واردات۔ ریاست تلنگانہ نرمل ضلع کے خانہ پور میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ خانہ پور کے علاقے شیواجی نگر میں ایک نوجوان نے شادی سے انکار پر ایک لڑکی کو سرے عام کلہاڑی سے حملہ کر کے مار ڈالا کیونکہ اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قاتلانہ حملے میں 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ مقتول لڑکی کی شناخت 23 سالہ الیکھیا کے طور پر کی گئی۔ عاشق کا نام سریکانت بتایا جاتا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نرمل کا اسپتال لے جایا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں TDP اور BJP میں مفاہمت کا امکان۔ آندھرا پردیش میں اسمبلی اور لوک سبھا کے ایک ساتھ منعقد شدہ انتخابات میں دونوں پارٹیوں کے درمیان انتخابی مفاہمت کے اشاروں کے درمیان تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو نے دہلی میں چہارشنبے کی شب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور BJP کے قومی صدر JP نڈا سے ملاقات کی۔ نائیڈو نے شاہ سے وزیر داخلہ کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر نڈا بھی موجود تھے۔ اگر چندرا بابو نائیڈو BJP کی زیر قیادت NDA میں واپس آتے ہیں تو جنتا دل یو و بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کے بعد دوسرے بڑے علاقائی قائد ہوں گے۔
نتیش کمار نے گزشتہ ماہ اپوزیشن سے ناطہ توڑ کر دوبارہ NDA کا حصہ بن گئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ TDP کے صدر و سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش BJP سے مفاہمت کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میں BRS کو بڑا جھٹکا، سابق ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین کانگریس میں شامل۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات کے نتائج میں اقتدار سے محروم ہونے والی BRS پارٹی کو جھٹکے پہ جھٹکے لگتے جا رہے ہیں۔ BRS کے کئی لیڈرز ایک ایک کر کے کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب بورا بنڈا کے BRS کارپوریٹر اور سابق ڈپٹی میئر GHMC بابا فصیح الدین نے بھی کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ مقامی لیڈروں سے لے کر ریاستی سطح کے لیڈروں تک پارٹی کی تبدیلی کا سلسلہ جاری رہنے سے BRS پریشان ہے، چونکہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ BRS پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں کنفیوژن شروع ہو گئی۔ حال ہی میں ایک اور اہم قائد نے BRS چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ GHMC کے سابق ڈپٹی میئر بورا بنڈے کارپوریٹر بابا فصیح الدین نے قبل ازیں BRS پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ بابا فصیح الدین نے تلنگانہ کانگریس انچارج دیبا منشی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی BRS پارٹی کو گریٹر حیدرآباد میں بڑا جھٹکا لگا۔ بابا فصیح الدین کچھ عرصے سے BRS کے ورکنگ صدر KTR کے طرز عمل سے ناخوش تھے۔ نلگنڈے سے ریٹائرڈ ملازمین اور کانگریس پارٹی کے لیڈروں کا ایک وفد جس کی قیادت ایڈوکیٹ جناب محمد حبیب الدین انڈین نیشنل کانگریس لیڈر اور ڈاکٹر A خان ریاستی صدر اور انڈیا یونانی طبی کانگریس لیڈر کی قیادت میں مسلم 4% ریزرویشن چیمپئن جناب محمد علی شبیر صاحب مشیر اعلیٰ برائے SC ST OBC اور اقلیت برائے تلنگانہ حکومت سے ملاقات کی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور محکمہ آیوش کے اقلیتی ملازمین کے ساتھ ناانصافی اور اپنی سرکاری ڈیوٹی کے فرائض کے غلط اور ناجائز استعمال کرنے والے ملزمین کے خلاف شکایت کے سلسلے میں ایک عرضی پیش کی۔ انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ جلد از جلد مسائل کا ازالہ کیا جائے گا۔ وفد میں جناب غلام جیلانی انصاری ریٹائرڈ AO اور جناب کلیم اللہ انصاری ریٹائرڈ ایگریکلچر آفیسر، جناب MA عزیز تحصیلدار موظف، جناب یاسین شریف ASP موظف، جناب محمد عقیل پرنسپل موظف، جناب الیاس قادری، جناب MA رشید اور جناب MA جلیل شامل ہے۔ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، حیدرآباد کے پرانے شہر میں قتل کی واردات۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بھائی کے ہاتھوں بھائی کے قتل کی واردات پیش آئی۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق شاستری پورم کے رہنے والے اسماعیل نامی شخص نے اپنے بھائی رحمان کا بے دردی سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ جائیداد کا تنازع سمجھی جا رہی ہے، تاہم حملہ آور نے یہ کہتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے بھائی ذہنی طور پر متاثر تھے اور وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ دفاعی کوشش میں اس نے اپنے بھائی پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہسپتال کے مردہ خانے میں محفوظ کروا دیا اور مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ قتل کی سنسنی خیز واردات کے ساتھ ہی علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وقف قانون منسوخ کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی حکمراں پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ بل پیش کیا جو پارلیمنٹ نے مباحث کے لیے قبول کر لیا۔ بل کے مطابق ہندوستان میں دفاعی اداروں ریلوے کے بعد سب سے زیادہ اراضی وقف بورڈ کے قبضے میں ہے۔ بل کے مطابق اگر کوئی جائیداد درج رجسٹر وقف ہو تو دعوے دار کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اراضی اس کی ملکیت ہے۔ وقف بورڈ پر کوئی بار ثبوت نہیں۔ یہ قانون موقوف غیر دستوری اور غیر قانونی ہے، لہذا وقف ایکٹ 1995 کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں وراثت ٹیکس قانون بھی منظور ہوگا تاکہ ہر صاحب جائیداد کی موت کی صورت میں اس کے ورثاء پر 30 تا 60% جائیداد کی مالیت پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اگر موجودہ حکومت اپنے تیسرے دور میں داخل ہوتی ہے تو یونیفارم سول کوڈ بھی لاگو ہوگا اور مسلمانوں کی حیثیت دوم درجے کے شہریوں جیسی ہو جائے گی۔ مہاراشٹر میں کانگریس کو بڑا جھٹکا، سابق وزیر بابا صدیقی نے پارٹی چھوڑ دی۔ مہاراشٹر کانگریس کو آج اس وقت ایک بڑا جھٹکا لگا جب پارٹی کے سینئر رہنما اور ممبئی کے مضافات کے طاقتور مسلم لیڈر و سابق وزیر بابا ضیاء الدین صدیقی نے جمعرات کو یہاں پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ صدیقی جو تقریباً 48 سالوں سے پارٹی کے وفادار تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان ٹویٹر پہ کیا۔ صدیقی نے اپنے پیغام میں کہا، میں نے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی میں ایک نوجوان کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی اور یہ 48 سال پر محیط ایک اہم سفر رہا۔ میں بہت کچھ بیان کرنا چاہوں گا، لیکن جیسا کہ وہ کہتے ہیں کچھ چیزوں کو انکہی چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اگرچہ بابا صدیقی نے اپنے مستقبل کے منصوبوں کا اشارہ نہیں دیا، لیکن سیاسی حلقوں میں قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ وہ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی قیادت والی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ گیان واپی کیس، کیا ہمارا حق چھین لیا جائے گا؟ اکھلیش یادو کا بیان۔ گیان واپی پر اکھلیش یادو کا بیان۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے گیان واپی معاملے پر حکومت کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب آئین کے پابند ہیں اور آئین نے ہمیں حقوق دیے ہیں، لیکن حکومت بھیم راؤ امبیڈکر کے دیے گئے آئین پر عمل نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت آنے والے وقت میں انصاف فراہم کرے گی۔
SP سربراہ اکھلیش یادو آج وارانسی پہنچ گئے۔ یہاں جب میڈیا نے گیان واپی مسجد معاملے پر ان سے سوال کیا تو انہیں کہا ہم سب آئین کے پابند ہیں لیکن حکومت چالیں چل رہی ہے۔ سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہم کسی کا حق چھین سکتے ہیں؟ اکھلیش نے کہا کہ عدالت کے کسی بھی فیصلے کے بعد ہم کسی کا حق نہیں چھین سکتے۔ آئین ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا حق دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں عدالت انصاف کرے گی۔ اب دیجیے اظہار اللہ کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔